السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں علیز آڈیو بک۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری۔ اماوس کی رات تھی، میں تھکن سے چور چور چلا جا رہا تھا۔ رات دھیرے دھیرے سرکتی جا رہی تھی، جیب میں کوٹی کوڑی تک نہ تھی، بھوک سے مرا جا رہا تھا۔ گھر جانے کے لیے کرایہ نہیں تھا، سائیکل پنکچر ہو گئی تھی۔ میرا گھر شہر کے مضافاتی علاقے میں تھا، اب گھر پہنچنا مشکل ہو گیا تھا۔ کیا کروں، کدھر جاؤں، کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سائیکل کو ہوٹل کے چوکیدار کے پاس بطور امانت چھوڑا اور خود سڑک پر مٹر گشت کرنے لگا۔ چلتے چلتے خیال آیا کیوں نہ شارٹ کٹ راستہ اپنایا جائے۔ صبح واپس آ کر چوکیدار سے سائیکل واپس لے لوں گا۔ چاند کی چاندنی جوبن پر تھی، میں نے دل کی بات مان لی اور گھر کی طرف شارٹ کٹ راستے سے چل پڑا۔ چلتے چلتے شہر سے کافی باہر آ گیا۔ شہر کے باہر پرانا قبرستان تھا، مجھے وہاں سے گزرنا تھا۔ رات بھی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی، کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔ ڈر سے میرے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اب کیا کروں، میرے پاؤں نے بھی مزید چلنے سے جواب دے دیا تھا۔ یار، ہم پہ رحم کرو، اب ہم آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اس دوران قبرستان میں داخل ہو چکا تھا، اچانک میرے پاؤں کسی چیز سے ٹکرائے اور میں منہ کے بل گر پڑا۔ ایک پرانی قبر تھی جس میں گڑا سا پڑا ہوا تھا۔ گرتے ہی میں نیم بے ہوش ہو گیا۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اٹھ کر چل سکوں۔ میں قبر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا تاکہ تھوڑا سستا لوں، پھر یہاں سے نکلتا ہوں۔ مگر یہ میرا وہم تھا، تھکن سے چور چور تھا، دن بھر کی مشقت سے جسم ٹوٹ رہا تھا اور اوپر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ٹیک لگاتے ہی مجھے اونگ سی آ گئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ آنکھ کیا لگی، میری تو دنیا ہی بدل گئی، مگر کیسے؟ یہ راز آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ تھکن کی وجہ سے نیند نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا، مگر میں تو کسی اور ہی دنیا میں چلا گیا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، پورے کا پورا شہر تاریکی کی بکل اوڑے ہوئے خاموش کھڑا ہے۔ دور دو دیے روشن ہیں، ہوا ان سے مستی کر رہی ہے۔ میں ان دیوں کی طرف چل پڑا۔ عجیب کشش تھی جو مجھے اس طرف کھینچے چلی جا رہی تھی۔ میرے قدم بے اختیار اس طرف اٹھ رہے تھے۔ دور جلتے دیے مجھے بلے لگ رہے تھے، مجھے ان پر پیار آ رہا تھا۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتا تھا، اپنا حال دل سنانا چاہتا تھا، ان سے سننا چاہتا تھا۔ کوئی طاقت مجھے اس کی طرف لے جا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا میرے قدم زمین پر نہیں لگ رہے اور میں ہواؤں میں اڑتا جا رہا ہوں۔ مگر یہ کیا، سفر بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ میں جلدی جلدی ان دیوں کے پاس پہنچنا چاہتا ہوں۔ جتنا سفر کرتا ہوں، دیے اتنے ہی دور ہوتے نظر آتے ہیں۔ میرے پاؤں میں آبلے پڑ رہے ہیں، مگر سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تھک بھی گیا ہوں لیکن وہاں جانا بھی چاہتا ہوں۔ نہ جانے کو دیے مجھے اپنی طرف کیوں بلا رہے ہیں، مجھ سے کیا چاہتے ہیں، مجھے محبت ہو رہی ہے۔ میں ان کے پاس جا کر بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، انہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں، ان کے پاس بہت سا وقت گزارنا چاہتا ہوں، ان کی تپش کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ آخر یہ سفر کب ختم ہوگا؟ مسافت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، خدارا یہ مسافت کب ختم ہوگی؟ ابھی یہ خیال ہی آیا تھا کہ مجھے سیڑھیاں نظر آئیں۔ یہ سیڑھیاں نیچے کی طرف جا رہی تھیں، مگر ایسا لگتا تھا کہ سیڑھیوں کے آخر میں دیے ٹمٹما رہے ہیں۔ میں ان کو بجھنے نہیں دوں گا، مجھے دیے بہت پسند ہیں، ان کو ہمیشہ جلتے ہی رہنا چاہیے۔ میں سیڑھیاں اترنے لگا، سیڑھیوں کی لمبی قطار تھی، اوہ اتنی طویل سیڑھیوں، میں نہ جانے کہاں آ گیا۔ سفر ختم ہی نہیں ہو رہا، کہیں میں اپنی دنیا چھوڑ کر کسی اور دنیا میں تو نہیں آ گیا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
میں تو اپنی دنیا میں ہی ہوں۔ وہ دیکھو، سامنے مزار بھی نظر آ رہا ہے، شہر بھی ٹمٹماتے ستاروں سے سجا ہوا ہے، گاڑیوں کا شور و گول بھی ہے، زندگی رواں دواں ہے۔ آخر یہ سیڑھیوں کا سفر کب ختم ہوگا؟ میں ان دیووں کے پاس کب پہنچوں گا؟ میں اسی سوچ میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر سفر کو ختم ہونا ہی تھا، بس منزل کی جستجو ہونی چاہیے۔ مجھے یقین تھا کہ میں ان دیووں کے پاس پہنچ جاؤں گا، ان کو حاصل کر لوں گا۔ جذبات ٹھاٹھے مار رہے تھے، ہمت اور حوصلے کے ساتھ منزل کو پانے کی غرض سے آگے ہی آگے چلا جا رہا تھا۔ لو، آخری سیڑھیاں ختم ہو رہی ہیں، بس دو چار وہ رہے دیے، میری منزل۔ جیسے ہی میں نے دیکھا کہ دیے زیادہ دور نہیں رہے، میرے ہاتھ پھیلانے پر ان کو بآسانی حاصل کر لوں گا، میرے پاؤں پھسل گئے۔ میں اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پایا، میرے گرتے ہی زوردار دھماکہ ہوا۔ میں ڈر گیا، پیروں کو سینے پسینے چھوٹ گئے۔ اب کیا ہوگا؟ زوردار دھماکے کے ساتھ ہی ہر طرف دھواں ہی دھواں چھا گیا، کچھ بھی تو نظر نہیں آتا۔ دیے کہیں کھو سے گئے اور نہ جانے میں کہاں کھڑا تھا۔ میں سنبھل تو گیا، مگر میری ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ زندگی جیسے ختم ہوئی کہ اب ختم ہوئی۔ میں خود کو موت کے حوالے کرنے ہی والا تھا، میرا دم گھٹنے لگا تھا کہ اچانک روشنی کی ایک کرن نمودار ہوئی اور پھر دروازے کھلتے ہی چلے گئے۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ ارے یہ کیا؟ میں خوبصورت، ہاں۔ پھر میں نے خود کو ایک خوبصورت شاندار محل میں کھڑا پایا۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ اپنی زندگی میں ایسا خوبصورت عالی شان محل کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میری نظریں محل کی خوبصورتی کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اسی لمحے نسوانی آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ خوش آمدید میری جان، میرا پیار آیا۔ میری نظریں نسوانی آواز کی طرف اٹھ گئی۔ دوسرے ہی لمحے میں گرتے گرتے بچا۔ اتنی خوبصورت لڑکی، کیا حسن و جمال تھا، ہیرے کی طرح چمکتا جسم، حسن انگ انگ سے اچھل رہا تھا۔ کیا قیامت آنکھیں تھیں، لال گلابی ہونٹ، کس کس آنکھ کو احاطہ تحریر میں لاؤں۔ پہلی نظر میں ہی میں اس پر قربان ہونے لگا۔ میں خاموش کھڑا، دل ہی دل میں اس کے حسن کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ لڑکی چلتی ہوئی آئی اور سامنے سجے تخت پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں دو اور لڑکیاں پنکھ لے آئیں، ایک اس محجبین کے دائیں اور دوسری بائی جانب کھڑی ہو کر پنکھ ہلانے لگیں۔ ان کے سروں پر زیورات سے جڑے تاج تھے، ہر لڑکی کا تاج دوسرے سے مختلف تھا۔ میں نے ان کو ہاتھ کیا تھا اور تخت پر بیٹھا تھا، اسے گھورے جا رہا تھا۔ اس کی نظریں مجھ پر محفوظ تھیں، میرے انگ انگ کا جائزہ لے رہی تھی اور میں پانی پانی ہوا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی روشنی عجیب سی تھی، اس روشنی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ ہائے، مار ڈالو گی، میں نے دل میں کہا۔ اتنے میں اس محجبین نے لڑکیوں کو حکم صادر کیا، میری جان کو تخت پر بٹھاؤ۔ پلک جھپکتے ہی دوسرا تخت آ گیا اور مجھے انہوں نے اس تخت پر بٹھا دیا۔ کہیں سے دو لڑکیاں اور آئیں اور انہوں نے حسین خوبصورت موتیوں سے سجا ہوا تاج میرے سر پر سجا دیا۔ میں تماشائی بنا سب دیکھ رہا تھا۔ میری جان کو مشروب پیش کرو، پیاس لگی ہوگی، اس نے میرے خشک لب جیسے دیکھ لیے ہو۔ میں دل ہی دل میں بڑا خوش ہو رہا تھا۔ قسمت مجھ پر یوں مہربان ہوگی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ خوبصورت لڑکیاں تو میری کمزوری رہی تھیں، آج کی رات خوب گزرے گی۔ میں آگے کے پلان بنا رہا تھا۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ دوسرے ہی لمحے گلاس میں مشروب پیش کیا گیا۔ میری قسمت چمک اٹھی تھی، میری آنکھوں میں نشہ سا چھا گیا۔ ایسی میٹھی شیریں آواز میں اگر وہ زہر بھی پلانے کا کہتی تو میں ہنس کر پی لیتا۔
میں نے لمحہ بھر بھی دیر نہیں کی اور گلاس لبوں کے ساتھ لگا لیا۔ دوسرے گھونٹ پر میری نظریں مشروب پر پڑیں۔ یہ کیا؟ اس کا رنگ سبز سا کیوں ہو؟ میں نے پوچھنا چاہا۔ محجبین نے جیسے میرے الفاظ چھین لیے ہو۔ میری جان میں کب کا انتظار کر رہی تھی۔ میری جان ہو تم۔ آخر میں نے تمہیں حاصل کر ہی لیا۔ تم ہی میری زندگی ہو، تم ہی میرے حاصل ہو۔ عمر کا ایک حصہ تمہارے انتظار میں گزارا۔ آخر میں نے تمہیں پا ہی لیا۔ یہ مشروب جو تم نے پیا ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہارے یہ مشروب جو ہے تمہاری عمر کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ مشروب ہے جسے پیتے ہی تم انسان سے سانپ بن جاؤ گے۔ اس نے زوردار کہکا لگایا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرے الفاظ حلق میں دب کر رہ گئیں۔ میں کہاں آ گیا تھا؟ میرے 14 طبق روشن ہو گئے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ آدھا گلاس تو میں پی ہی چکا تھا۔ محلول میرے اندر چلا گیا تھا اور پھر میں انسان سے شیشناک بن گیا۔ ایک دھماکہ سا ہوا، جیسے زمین و آسمان میں کھلبلی سی مچ گئی ہو۔ یہ کیا؟ وہ محل کہاں چلا گیا؟ اب میں کہاں ہوں؟ نہ محل ہے، نہ وہ حسن کا پیکر حسینہ۔ یہ اچانک کیا ہو گیا؟ اب میں تو ایک درخت کی موٹی شاخ کو چمٹا ہوا تھا۔ میں انسان نہیں، شیشناک بن گیا تھا۔ مجھے یاد آیا، اماوس کی رات میں شاخ سے چمٹا پڑا تھا۔ میرا ذہن کام کر رہا تھا، مگر میرا جسم انسانی نہیں رہا تھا۔ خوفناک شیشناک کا روپ آ گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ میں تو مصیبت میں پھنس گیا۔ خوف نے میرے چاروں طرف پہرا لگا دیا۔ میرا روح کانپ رہا تھا۔ میں کس طاقت کے ہاتھوں میں قید ہو گیا؟ یہاں سے چھٹکارا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ سوچوں کی جنگ چھڑ چکی تھی اور میں شاخ کو مضبوطی سے پکڑے چمٹا رہا۔ اتنے میں گھنگرو کی چھنکار میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ میری نظریں اس آواز کی طرف اٹھیں۔ کوئی حسینہ حرامہ چلتی آ رہی تھی، سرخ لال لہنگے میں خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ میری ہی طرف چلی آ رہی تھی، مگر اس کے پاؤں کہاں ہیں؟ اچانک میری نظریں نیچے کی طرف گئیں۔ اس کے پاؤں نظر نہیں آ رہے تھے۔ لہنگا نیچے تک تھا، شاید لہنگے نے پردے کا کام کیا تھا۔ محجبی چلتی چلتی میرے پاس آ گئی۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جو مجھے نہیں تھی، مجھے انسان کی شیشناک بنا دیا تھا۔ اب میں اس کی کچھ نہیں تھا۔ مہیش، کیسے ہو؟ اس نے آتے ہی پوچھا۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ مہیش؟ میں نے اپنے ذہن پر زور دیا۔ میرا نام تو یہ نہیں تھا۔ میں مہیش کیوں پکارا جا رہا ہوں؟ میں مہیش نہیں ہوں، میں نے حسینہ کو بتایا۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، تم میرے مہیش ہی ہو، جس کا میں نے برسوں انتظار کیا ہے، جسے چاہا ہے، جسے پوجا ہے۔ تم ہی میری چاہت ہو، تم ہی میری زندگی ہو۔ اب کوئی مجھے تم سے جدا نہیں کر سکتا۔ اس کا لہنگا تھوڑا سا اوپر ہوا۔ یہ کیا؟ میں حیران و ششدر رہ گیا۔ خوبصورت حسینہ کا درد تو سانپ کا تھا، اس کا چہرہ انسانی، اور گردن سے نیچے کا درد سانپ کا تھا۔ میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ مجھ پہ کیا کیا اشکار ہو رہے تھے۔ میں کہاں آ گیا تھا؟ کہیں میں ہلائی غیر مرئی محلوق میں تو نہیں آ گیا؟ میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سمجھ سے بالاتر تھا۔ میں سوچوں کی مستی میں گم تھا کہ وہ انسانی شکل والی شیشناگنی میرے ساتھ شاہ پر آ گئی۔ میں سہم سا گیا تھا، جیسے مجھے شرم سی آ رہی ہو۔ وہ میرا قرب حاصل کرنا چاہتی تھی اور میں اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے لپٹ گئی، مجھے اپنے حصار میں لے لیا، مجھ پہ دیوانی ہو گئی۔ میں نے اس سے التجا کی، میں انسان ہوں، مجھے انسانی روپ میں واپس بھیج دو۔ وہ ناراض ہونے لگی۔ ابھی تم میری قید میں رہو گے، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، تم کہیں بھی نہیں جا سکتے۔
میں انسانی آواز میں بول سکتا تھا، لیکن میرا درد شیشناک کا تھا۔ میں مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ میں نجات چاہتا تھا۔ میں شیطانی پیداوار ہوں، تو تم کون سا دودھ کے دلے ہو؟ انسانوں میں رہ کر انسان کو ہی نوچتے پھرتے تھے۔ تمہارا کردار درست تھا۔ تم ہر برائی کی، تم نے کیا فرق کر دیا؟ میں بھی انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہوں، اور تم بھی۔ تمہارے ہاتھوں سے کتنے انسان زخم کھا چکے ہیں۔ تم کتنے لوگوں کو، معصوم کلیل کو نوچ چکے ہو۔ مجھ سے بڑے شیطان تو تم ہی ہو۔ تمہیں شیطانوں میں ہی تو رہنا چاہیے۔ آؤ ہم ایک ہو جاتے ہیں اور مل کر اشرف المخلوقات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے نجات چاہیے۔ پھر یکدم مجھے خیال آیا، ارے ہاں، میرے پاس تو ایک تعویذ تھا، اس سے تمام بلائیں ٹل جاتی تھیں۔ مگر اب وہ تعویذ کہاں ہوگا؟ اس وقت تو میری جیب میں نہیں تھا۔ میرے جسم پر تو کپڑے ہی نہیں تھے۔ اب کیا کروں؟ میں نے اپنے رب سے لو لگا لی۔ وہی تو ہے جو مصیبتوں میں یاد بھی آتا ہے اور مشکل سے نجات بھی دلاتا ہے۔ اے میرے رب، مجھے یہاں سے آزادی دلا دیجیے، جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دلائی تھی، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو کیڑوں سے نجات ملی تھی اور طویل بیماری سے شفا یابی دی تھی۔ میرے رب، تو ہر چیز پر قادر ہے، اپنی رحمتوں سے نواز دے، مجھے یہاں سے نجات دلا دے۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا۔ دعائیں کیسے قبول ہوتی؟ میں تو انتہائی کمینہ شخص تھا۔ مجھ میں ہر برائی تھی۔ جھوٹ میں بولتا تھا، رشوت میں لیتا تھا، کتنے ظلم کیے تھے، غریبوں کا حق کھایا تھا، اور تو اور کئی معصوم لڑکیوں کی عزت تار تار کر چکا تھا۔ میں تو انسان کہلانے کا حقدار بھی نہیں تھا۔ میری دعا کیسے قبول ہو جاتی؟ میں تو اتنا کمینہ انسان ہوں کہ چند سکھوں کی خاطر ایک یتیم اور معصوم لڑکی کو فروخت کر دیا۔ مجھے انسان نہیں، حیوان سے بدتر کہنا چاہیے۔ میں شیطانی رستے پر چل رہا تھا، شاید اسی لیے شیطانوں نے مجھے اغوا کر لیا تھا۔ یہ شیطانی طاقتیں بھی تو تھیں جنہوں نے مجھے انسان سے زبان بنا دیا۔ میں اب بن گیا تھا، میں پوری طرح پھنس گیا تھا۔ اب مجھے یہاں سے آزادی چاہیے تھی۔ ایک ہی راستہ تھا، وہ راستہ تھا بھلائی کا، امن کا، صداقت کا۔ مگر میں تو کب کا بھول چکا تھا۔ اب مجھے اللہ یاد آنے لگا، اللہ نے کے نیک بندے یاد آنے لگے۔ میں نے توبہ کا صدقے دل سے ارادہ کر لیا، مگر شیشناک سے انسان کیسے بنوں؟ میرے اندر کے جذبات ٹھاٹھے مار رہے تھے۔ میرے دل میں اپنے ملتان شہر کے مشہور ولی اللہ کے مزار کی زیارت کا جذبہ جاگا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا، وہاں جا کر اس ولی اللہ کے وسیلہ سے رب رحمان سے فریاد کروں گا، دعائیں کروں گا۔ اس ولی اللہ کے صدقے رب رحمان مجھے معاف کر دے اور میری توبہ قبول کر لے۔ کوئی طاقت مجھے وہاں جانے کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ میرا دل تڑپ رہا تھا۔ جیسے ہی رات کے سائے گہرے ہوئے، میں نے اسی ہستی کی زیارت کے لیے تیاری شروع کر دی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تھی۔ میں رینگتے ہوئے درخت سے نیچے اترا اور ولی اللہ کے مزار کی طرف رینگتے چلا گیا۔ چھپتا ہوا منزل کی طرف رواں دواں تھا، لوگوں سے بچتا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی مار ڈالنا تھا۔ ان کو کیا خبر تھی کہ میں انسان اور شیطانی طاقتوں نے مجھے شیشناک بنا دیا ہے۔ میں رینگتے رینگتے آگے کو بڑھ رہا تھا۔ ملتان کی اس مشہور ہستی کے مزار پر دن رات لنگر تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ دن تو دن، رات کو بھی دن کا گمان ہوتا ہے۔ آج دل کی ماننی پڑی اور بے اختیار میں مزار کی طرف رینگنے لگا۔ شہر رات کی تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ بجلی اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے مزار کی طرف رواں دواں تھا۔ چاند کی روشنی روئے زمین پر اپنا جادو دکھا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ دن چڑھا ہوا ہے۔ جگمگ کرتے ستارے مسکرا مسکرا کر اٹھ رہے تھے۔
رات کی روشنی سے چمک دمک رہا تھا۔ ملتان کی سب سے اونچی مزار یہی ہے، بلکہ ملتان کی سب سے اونچی عمارت کا درجہ اسے حاصل ہے۔ یہاں سے پورے ملتان کا نظارہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ ملتان شریف کا قلعہ مشہور ہے۔ یہاں دو مشہور ولی اللہ کے مزار ہیں، ایک حضرت بہاؤالدین زکریا اور دوسرے شاہ رکن عالم۔ دونوں اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ میں مین گیٹ کے قریب سے ہوتا ہوا آگے کو بڑھ رہا تھا۔ سڑک کے کنارے ننھے ننھے سرسبز پودے لگے ہوئے تھے اور لوگ ان پودوں سے اپنے دل کا حال بتا رہے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں انہیں جھولا جھلا رہی تھیں۔ میں چپکے چپکے ان کو دیکھتا جا رہا تھا اور نظریں ارد گرد کے نظاروں سے سرشار ہو رہی تھیں۔ چلتے چلتے میں مزار کے اندر داخل ہو گیا۔ رات کو رش دن کی نسبت کم ہوتا ہے۔ چند لوگ تھے جو چلہ کاٹ رہے تھے۔ میں ان کو پیچھے چھوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ میں ایسا رستہ اپنا رہا تھا جہاں سے کسی انسان کی نظریں مجھ پر نہ پڑے۔ بڑی احتیاط کرنی پڑ رہی تھی۔ آخرکار میں کامیاب ہو گیا اور میں مزار کے دروازے سے اندر چلا گیا۔ کسی نے مجھے نہیں دیکھا۔ میں نے مزار پر حاضری دی، قبر نما تویز کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا رہا۔ میں مزار کے ایک کونے میں اینٹوں کے پیچھے چھپا دعا مانگ رہا تھا، یہاں تک کہ صبح صادق ہونے لگی اور میں واپس اپنے ٹھکانے آ جاتا جہاں انسانی شکل والی ناگن نے مجھے شیشناک بنایا تھا۔ وہ درخت مزار سے زیادہ دور نہیں تھا، دور سے مزار نظر آتا تھا۔ اسی طرح مزار پر حاضری کا معمول بن گیا۔ میں دعائیں مانگتا رہا، معافی مانگتا رہا اور پھر ایک رات میری توبہ قبول ہو گئی۔ میں دعا کرتے ہوئے رو رہا تھا، آنسو میری آنکھوں سے چمک کر باہر نکل رہے تھے۔ پھر شاید میرے رب کو میرے آنسو پسند آ گئے، مجھے معاف کر دیا۔ میری توبہ قبولیت کا شرف حاصل کر گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا، زوردار دھماکہ سا ہوا، ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد دھواں ختم ہو گیا اور روشنی پھیلنے لگی، مجھ میں تبدیلی ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے میں شیشناک سے پھر سے انسان بن گیا۔ ہاں، میں انسانی شکل میں آ گیا۔ میں نے غیر یقینی طور پر اپنے آپ کو ٹٹولا۔ ہاں، میں انسانی روپ میں آ گیا تھا۔ میری جیب میں تعویذ بھی موجود تھا جو مجھے اس اللہ والے کے خلیفہ نے دیا تھا۔ یہ تعویذ ہر بیماری، ہر مصیبت، بلاؤں سے محفوظ رکھنے کا ہتھیار تھا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں اسی پرانی کچی قبر پر پڑا تھا جہاں سے مجھے ٹھوکر لگی تھی اور ٹوٹی ہوئی ہڈیاں قریب پڑی تھیں۔ میرے ساتھ شیشناک کی اتری ہوئی چمڑی پڑی تھی جو میرے لیے گفٹ تھا۔ ایک حسینہ کی چمڑی تھی جو مجھ سے لپٹ گئی تھی۔ اس کے آخری لفظ میری سماعتوں میں گرج کر رہے تھے، آج تم دو ولی اللہ کی وجہ سے بچ گئے۔ اگر تم اللہ کے ان نیک بندوں کے پاس نہ جاتے تو ساری زندگی میرے غلام رہتے اور میں تمہیں آخر مار ہی ڈالتی۔ میں تمہاری برائی تھی جو تم نے انسانوں میں رہ کر کی تھی۔ یہی تیرے گناہ تجھے عذاب میں مبتلا کر رہے تھے۔ میں تیرا عذاب ہی تھا۔ شکر کرو تیرے رب نے تمہیں بھلائی کا راستہ دکھایا اور برے انسان سے اچھے نیک بن گئے۔ میں ٹوٹی پرانی قبر پر حیران کھڑا تھا، خوف سے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ واقعی میں بہت برا انسان تھا، جانے انجانے میں بہت سے گناہ کر لیے تھے۔ اب رب رحمان نے مجھے توبہ کا راستہ دکھا دیا تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تسکین دے رہی تھی۔ میں قبرستان سے واپس ہو لیا اور سیدھا اس مزارات کی طرف چل پڑا جو رات میں نے دیکھے تھے۔ میں وہاں سے ایک بہت دور تک کیا اور دار عالم کے فاتح خانی کی آج پر برے انسان سے نیکی کی طرف راغب ہو گیا اور زندگی خوشگوار گزر رہی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 منہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہی پیار ہی تو ہے
جو مجھے غلط راستے سے ہٹا کر راہ راست پر لے آئے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ ایسی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔